اس وضاحتی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ذبیحہ کے اخلاقی اصولوں پر بات کرنے والے ہیں، یعنی وہ 10 مکروہ اعمال جن سے بچنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، جب ہم ہمدردی اور جانور کو کم سے کم تکلیف دینے کی بات کرتے ہیں تو یہ اصول کوئی معمولی روایتی احکامات نہیں رہتے، بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات بن جاتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایک جان کو قربان کرتے وقت کس حد تک احساس اور نرمی کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ تو چلیں، بغیر کسی تاخیر کے سیدھا موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ذرا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آخر مکروہ کہتے کسے ہیں۔ آسان لفظوں میں مکروہ سے مراد وہ ناپسندیدہ اعمال ہیں جن سے سختی سے پرہیز کیا جانا چاہیے۔ اب ذبیحہ کے معاملے میں ان اعمال سے بچنے کا سیدھا سا مقصد یہ ہے کہ یہ پورا عمل زیادہ سے زیادہ ہمدردانہ اور درد سے پاک ہو، یعنی جانور کو کسی بھی قسم کی غیر ضروری تکلیف نہ ہو۔ بس یہی وہ بنیادی سوچ ہے جو آج کی ہماری اس پوری گفتگو کا محور رہے گی۔ ہماری آج کی اس بحث کو سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 5 حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلا، اخلاقی ذبیحہ کے اصول۔ دوسرا، ذبح سے پہلے کی دیکھ بھال اور اوزار۔ تیسرا، ذبح کے عمل کے دوران کی حدود۔ چوتھا، ذبح کے بعد ہمدردی اور صبر۔ اور آخر میں اونٹوں کے حوالے سے کچھ انتہائی خاص ہدایات۔ تو شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، ذبح سے پہلے کی دیکھ بھال اور اوزار۔ پورے عمل کو اگر آپ ایک ٹائم لائن کے طور پر دیکھیں تو بڑی سیدھی سی ترتیب بنتی ہے: تیاری، عمل اور پھر صبر۔ ابھی ہم بالکل شروعات پر ہیں، یعنی تیاری کے مرحلے پر۔ اور یاد رکھیں، یہ اخلاقی رویہ اصل عمل سے بہت پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور یہی طے کرتا ہے کہ آنے والا مرحلہ کتنا پرسکون ہوگا۔ اب ذرا اوزار سے جڑے ان 3 بڑے اصولوں پر غور کریں۔ اول، جانور کے سامنے چھری لہرانا بالکل منع ہے۔ دوم، اس کے سامنے چھری تیز بھی نہیں کرنی۔ یہ دونوں باتیں جانور کو نفسیاتی خوف سے بچانے کے لیے ہیں۔ اور تیسرا اور انتہائی اہم اصول، کبھی بھی کند چھری استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کو زیادہ زور لگانا پڑے گا، اور ظاہر ہے یہ جانور کے لیے سراسر ایک شدید جسمانی اذیت ہے۔ ایک اور بہت ہی زبردست اور حساس بات یہ ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے کبھی ذبح نہیں کرنا چاہیے، انہیں ہمیشہ الگ رکھنا ضروری ہے۔ ذرا سوچیں، اس ایک اصول میں کتنی گہری جذباتی ہمدردی چھپی ہے۔ صدیوں پہلے بھی جانوروں کی نفسیات اور ان کے خوف کو کس قدر سنجیدگی سے لیا گیا تھا، کمال کی بات ہے نا؟ تیاری کے دوران ایک اور بڑی اہم چیز روشنی اور وقت کا انتظام ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ رات کے اندھیرے یا کم روشنی میں ذبح کرنا مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اندھیرے میں غلطی کا چانس زیادہ ہوتا ہے، جس سے جانور کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ ہاں، البتہ اگر آج کے دور جیسی تیز، بالکل دن جیسی روشنی کا انتظام موجود ہو تب یہ جائز ہے، کیونکہ تیز روشنی میں درستگی اور احتیاط پوری طرح برقرار رہتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، ذبح کے عمل کے دوران کی احتیاطیں اور حدود۔ ہم اپنی ٹائم لائن کے درمیانی اور سب سے نازک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ تیاری مکمل ہو چکی، اب اصل عمل کا وقت ہے۔ یہاں بتائے گئے طریقوں کی منوعن پابندی کرنا اور تکنیک کو بالکل درست رکھنا، بس یہی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو جانور کی پوزیشن کی بات کر لیتے ہیں۔ اونٹوں کے علاوہ باقی جتنے بھی جانور ہیں انہیں ہمیشہ نہایت نرمی کے ساتھ زمین پر لٹانا چاہیے۔ کھڑا رکھ کر ذبح کرنا سخت مکروہ ہے، کیونکہ اس سے جانور بے چینی محسوس کرتا ہے۔ انہیں سکون سے لٹانا ان کے لیے باعث اطمینان ہوتا ہے۔ اب ذرا ان جسمانی حدود کو دیکھیں۔ اصول یہ ہے کہ صرف 4 مخصوص بڑی رگوں کو کاٹنا ہے، اس سے آگے بالکل نہیں۔ چھری کی نوک کو حرام مغز تک لے جانا یا عمل کے دوران جانور کی گردن کو ہی توڑ دینا، یہ انتہائی درجے کے مکروہ اعمال ہیں۔ دراصل اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سائنسی وجہ بھی ہے۔ اگر حرام مغز کٹ جائے تو جانور کا دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے، جس سے خون پمپ ہو کر باہر نہیں آ پاتا اور گوشت کے اندر ہی رک جاتا ہے۔ تو یہ حدود نہ صرف جانور کو بے پناہ اذیت سے بچاتی ہیں، بلکہ گوشت کو صاف اور صحت بخش بھی بناتی ہیں۔ یہاں جو چیز واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے وہ یہ اصول ہے کہ جب تک ذبح کا عمل مکمل نہ ہو جائے، سینہ کھول کر دل کو ہرگز نہ کاٹیں۔ یہ اصول ہمیں بتاتا ہے کہ جانور کے درد کو کتنی سنجیدگی سے لیا گیا ہے۔ جب تک ابتدائی کٹ مکمل نہ ہو اور جانور مکمل طور پر ساکت نہ ہو جائے، کسی بھی اندرونی عضو کو کاٹنا سختی سے منع ہے، تاکہ اسے کسی مزید تکلیف سے بچایا جا سکے۔ چلیں اب بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی جانب، ذبح کے بعد ہمدردی اور صبر۔ ٹائم لائن کے اس آخری مرحلے تک آتے آتے
ایک خوبی جو سب سے زیادہ درکار ہوتی ہے وہ ہے صبر۔ جی ہاں، چھری رکھ دینے کے بعد بھی ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ یہ وقت اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے اور کسی بھی قسم کی جلد بازی سے بچنے کا ہے۔ اس صبر کی عملی شکل کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے روح کے مکمل طور پر پرواز کر جانے کا سکون سے انتظار کریں۔ اس کے بعد جسم کو قدرتی طور پر ٹھنڈا ہونے دیں۔ ان دونوں مراحل کے مکمل ہونے سے پہلے ہی کھال اتارنا شروع کر دینا یا اعضاء کاٹنے لگنا سختی سے مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اب ہمارا چوتھا اور آخری حصہ، خاص طور پر اونٹوں کے لیے وضع کی گئی ہدایات۔ اب یہاں جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ ہے نا، وہ ان کی پوزیشن کا واضح فرق ہے۔ ایک طرف عام جانور ہیں جنہیں ہم نے بات کی کہ نرمی سے لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف اونٹ ہیں جن کی جسمانی ساخت اتنی مختلف ہوتی ہے کہ انہیں لازمی طور پر کھڑی حالت میں ذبح کیا جاتا ہے۔ اس عمل کو نہر کہتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اصول ہر جانور کی فطرت اور جسمانی ساخت کے حساب سے کتنی خوبصورتی سے ڈھالے گئے ہیں۔ اونٹوں کے حوالے سے ایک آخری اور بہت ضروری اصول یاد رکھنے والا ہے۔ جب ایک اونٹ کو نہر کر دیا جائے اور وہ زمین پر گر جائے تو اس کے بعد اس کی گردن پر مختلف جگہوں سے بار بار کٹ لگانا قطعی طور پر منع ہے۔ بھئی جب ایک بار عمل ہو گیا تو مزید کاٹنا تو محض ایک بے جا اور بلا وجہ کی اذیت ہے۔ تو ان تمام تیاریوں، سختی سے تکنیک کی پابندی اور ذبح کے بعد صبر کا نچوڑ آخر کیا ہے؟ نچوڑ صرف ایک ہی عظیم فلسفہ ہے، جانور کو کسی بھی قسم کی بلا وجہ اور غیر ضروری تکلیف سے بچانا۔ یہ ہر ایک قدم پر درد کو کم سے کم کرنے کا ایک پختہ اور غیر متزلزل ارادہ ہے۔ اس پوری گفتگو کے اختتام پر ایک بڑا گہرا سوال ذہن میں آتا ہے۔ جب کسی عمل کو اتنی زیادہ ہمدردی، نرمی اور احتیاط کے ساتھ سر انجام دیا جاتا ہے تو کیا وہ واقعی محض ایک روایتی جسمانی رسم رہ جاتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ یہ واضح اور سخت اصول قربانی کو جانوروں کے حقوق کی پاسداری اور ایک باشعور گہرے روحانی عمل کے درجے تک لے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کے اس وضاحتی جائزے نے اس انتہائی اہم موضوع کو ایک نئے زاویے سے سمجھنے میں بہت مدد دی ہوگی۔